بات انہی کی چلے گی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے اختیارات دیے اللہ تعالیٰ نے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ واقعہ آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں کہ ایک بندہ جب گواہی دیتا ہے اس کی گواہی ایک ہی مانی جائے گی، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، پوری دنیا کا بادشاہ ہو، وہ جب کسی بندے کے حق میں گواہی دیتا ہے اس کی گواہی ایک ہوتی ہے، ایک بندے کی گواہی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ میں سے کسی نے گواہی دی تو وہ ایک ہے، کسی عالم نے دی تو وہ 2 ہیں یا 5 ہیں، ایسا نہیں ہے، ایک بندے کی گواہی ایک ہی ہوتی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں جا رہے تھے، ایک یہودی کے پاس ایک گھوڑا دیکھا، میرے آقا کو پسند آ گیا، اس یہودی سے کہا یہ گھوڑا بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچ دیتا ہوں۔ سودا ہو گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم ادھر ہی رکو، میں گھر سے جا کے پیسے لے کے آتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام گھر چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے اتنی دیر میں اسے کوئی اور بندہ ملا، انہیں کو 2-4 آنے وعدہ سڑے، انہیں کہا ٹھیک ہے تم لے جا۔ وہ بھی اس کو دے رہا تھا کہ سرکار علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ سودا میرے ساتھ ہوا تھا، میں قیمت لینے گیا تھا، یہ گھوڑا کسی اور کو دے رہا ہے، تو حضور نے فرمایا تیرا میرے ساتھ سودا ہوا تھا تو اسے کیوں دے رہا ہے؟ تیری میری اتنے میں بات ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گواہ تو میرے پاس نہیں، لیکن ابھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوچ رہے تھے، ابھی بولا نہیں تھا کہ میرے پاس گواہ نہیں، اس لیے کہ جب دونوں کی بات چل رہی تھی اس وقت پاس بندہ کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام واپس آئے تو اتنے میں تھوڑا سا ہجوم اکٹھا ہو گیا کہ سرکار فرماتے ہیں تو نے گھوڑا مجھے دیا تھا، کس کو دے رہا ہے؟ اور وہ تیسرا بندہ کہتا ہے جی میرا اس کے ساتھ سودا ہو گیا۔ جب تھوڑا سا شور اٹھا تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ یہودی کہتا ہے کہ جب آپ کا دین کہتا ہے کہ مدعی دعویٰ کرنے والا وہ گواہ دینے کا پابند ہوتا ہے، اب آپ گواہ دیں کہ میں نے آپ کو گھوڑا بیچا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی سوچ رہے تھے، مجمع میں سے حضرت خزیمہ بن ثابت نکلے، وہ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے گھوڑا تجھ سے خرید لیا ہے۔ وہ پاس موجود نہیں تھے جب سودا ہو رہا تھا، موجود نہیں تھے، لیکن کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ سرکار نے تجھ سے گھوڑا خرید لیا تھا۔ اب اس نے چونکہ کہا تھا گواہ دیں، گواہی ہو گئی، وہ مجبور تھا، اس نے پیسے پکڑے، گھوڑا دیا، اپنے گھر چلا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت خزیمہ بن ثابت کو کہتے ہیں خزیمہ تم تو پاس نہیں تھے جب سودا ہو رہا تھا، تم نے گواہی کیوں دی ہے؟ حضرت خزیمہ بن ثابت مسکرا پڑے، عرض کرنے لگے حضور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اللہ ایک ہے، آپ نے کہا اللہ ایک ہے تو ہم نے مان لیا، جب آپ کے کہنے پہ اللہ کو مان سکتے ہیں تو گھوڑا کیا چیز ہے؟ ہم نے آپ کے کہنے پہ اللہ کو مانا، ہمیں کیا پتا تھا کہ اللہ ایک ہے، نہ ہم نے دیکھا، نہ ہماری اللہ سے کوئی بات ہوئی، آپ نے کہا اللہ ایک ہے ہم نے مان لیا، جب آپ کے کہنے پہ اللہ کو مان لیا تو گھوڑے کی گواہی تو بڑی چھوٹی سی بات تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے آگے سے یہ نہیں فرمایا خزیمہ تم نے غلط کیا ہے، جب تم نہیں دیکھ رہے تھے تو تم نے گواہی کیوں دی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، آج کے بعد جب بھی کسی معاملے میں خزیمہ بن ثابت گواہی دے گا تو وہ گواہی ایک نہیں 2 گواہیاں گنی جائیں گی، وہ 2 ہوں گی۔ میں نے پہلے کہا پاکستان کا بادشاہ، پوری دنیا کا بادشاہ بھی کہیں گواہی دینے آ جائے اس کی گواہی ایک بندے کی گواہی مانی جائے گی۔ خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شان والے صحابی ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد جہاں خزیمہ گواہ بنے گا تو پھر ایک گواہ نہیں 2 گواہ لکھے جائیں گے۔ اب ذرا بتائیں خزیمہ بن ثابت کی ایک گواہی کو 2 گواہیاں کس نے بنایا؟ اللہ کے نبی نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دے کے بھیجا تھا، اس قدر اختیار تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اور میں اور آپ جب ہمارے اوپر غسل فرض ہو جائے، جنابت کی حالت میں مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی کو فرمایا تھا علی میں بھی اور تو بھی جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں قدم رکھیں، اللہ ہمارے ذمے کوئی گناہ نہیں لکھے گا کیونکہ اللہ نے ناپاکی سے ہمیں بڑا دور کر دیا ہے۔ علی تو جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں قدم رکھ سکتا ہے اور میں بھی رکھ سکتا ہوں، نہ تجھے کوئی مسئلہ ہے نہ مجھے کوئی مسئلہ ہے۔ لہٰذا پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کو سارے اختیار دے کے بھیجا ہے۔ اب جو اگلی